امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے سکولر سب سے بڑی نشانی سمجھتے ہیں وہ یہ کہ استنبول جسے اس زمانے میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، فی الحال تو اس پر مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن یہ عنقریب غیر مسلمز کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور اسی دوران ہر طرف شور مچ جائے گا اور آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ لیکن حقیقت میں یہ آواز شیطان کی طرف سے ہوگی اور یہ جھوٹ ہوگا۔ چنانچہ امام مہدی کا ظاہر ہونا قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دنیا میں قتل و غارت عام ہو جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ہر طرف کفر پھیل چکا ہوگا اور ہر طرف فتنے اور فساد ہوں گے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینوں کی طرح ہو جائیں گے اور مہینے دن کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب پوری دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور تمام اسلامک ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان باقی ہوں گے اور صرف وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے سچے بندے اپنے ملک اور علاقوں کو چھوڑ کر مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ لہٰذا ان سب نشانیوں کے بعد رمضان کے مہینے میں جب لوگ مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور انہی میں امام مہدی بھی شامل ہوں گے اور اس وقت ان کی ایج 40 سال ہو چکی ہوگی، اسی دوران اللہ کے نیک بندے اور سکولرز انہیں پہچانیں گے اور اچانک غیب سے آواز آئے گی اور وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو، اور پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے ملک شام کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ دجال کون ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں اور سبسکرائب۔ آج امام مہدی کے بارے میں لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور کچھ لوگ تو امام مہدی کے آنے پر یقین ہی نہیں رکھتے، لیکن ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ امام مہدی کا ظہور ضرور ہوگا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیث میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث میں ملتا ہے۔ چنانچہ ایک احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ اس احادیث سے تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور لازمی ہوگا۔ چنانچہ امام مہدی کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے، لیکن اب ان کا اصلی نام کیا ہے؟ آئیں ایک احادیث سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص پورے عرب کا بادشاہ نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق یعنی عبداللہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ چنانچہ اب بات کرتے ہیں کہ امام مہدی کیسے دکھتے ہوں گے، اور اس بات کو بھی احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور رنگ عربیوں جیسا ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا، اور آپ کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسی ہوگی۔ چنانچہ امام مہدی آ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور ان کے آنے سے یہ زمین عدل سے بھر جائے گی، جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی، اور اب ظلم و ستم ختم ہو جائے گا اور ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔